ڈیئر پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز، السلام علیکم۔ میں شاہد شیخ آپ کو جاوید پبلشرز کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بڑھتے ہیں جو ہم نے اپنا سبق نمبر 16 نظم بعنوان پیارا وطن کے نام سے پڑھا، اب ہم اس کی مشقی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 16 پیارا وطن، اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلبہ اپنے وطن اور اپنے ملک کی محبت کے جذبات کے ساتھ سرشار ہیں، اور ہمیں اس نظم میں موجود تصویر کے متعلق بچوں سے بات چیت کرنی چاہیے، اور ہم اب بچوں کو اس نظم میں استعمال ہوئے الفاظ اور ان کے معنی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ تمام اساتذہ کرام اپنے طلباء کو الفاظ اور معنی اچھے طریقے سے نوٹ کروا دیں۔ جیسا کہ پہلا لفظ ہے یہاں جاں فضا، اس کا مطلب ہے دل خوش کرنے والا، خوشنما، خوبصورت، بھرپور، پورا بھرا ہوا، مہکنا، خوشبو پھیلانا۔ معزز اساتذہ کرام، بقیہ الفاظ طلباء کو تلفظ کے اعتبار سے بھی بتائے جائیں اور ساتھ میں ان کے معنی سے بھی آگاہ کیا جائے۔ مشقی سوالات میں سب سے پہلا سوال، جس کے مختصر جوابات لکھنے کے لیے بچوں کو اپنی کاپی میں لکھوائیں۔ جیسا کہ سوال نمبر الف ہے، نظم میں شاعر نے اپنے وطن کو کون کون سی چیزوں سے تشبیہ دی ہے؟ اس کا جواب ہے جیسے جنت کا ٹکڑا اور موسم بہار، ان دو مناظر کے ساتھ، ان دو جگہوں کے ساتھ شاعر نے اپنے وطن کو تشبیہ دی ہے۔ اساتذہ کرام، آپ بقیہ تمام سوالات نظم میں موجود متن کے حوالے سے طلباء کو رہنمائی کریں اور ان سے اس کا جواب لکھنے کے لیے کہیں۔ سوال نمبر 2، حروف کو جوڑ کر لفظ بنائیں اور مصرع مکمل کریں۔ معزز اساتذہ، آپ اپنے طلباء کو نظم میں جو شاعر نے اشعار بیان کیے ہیں، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جو مصرع ہیں، اس میں جو خالی جگہیں یہاں پر دی گئی ہیں اور اس کے آگے کچھ آپشنز بتائی گئی ہیں، ان حروف کو جوڑ کر لفظ بنوائیے اور متن کی روشنی میں ان جملوں کو مکمل کروائیں، ان مصرعوں کو مکمل کروائیں۔ مثال کے طور پر جیسا کہ پہلا ہے جنت کا ڈیش ہمارا وطن، تو ہم کیا اس میں لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے ٹکڑا، تو ہم بولیں گے ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن۔ اسی طرح سے نمبر 2 اور نمبر 3، اور ہم اپنے اختتام کی جانب بڑھتے جائیں گے۔ اگلے سوال میں کالم الف کو کالم بے سے ملائیں اور مصرع مکمل کریں۔ کالم الف میں موجود جیسا کہ ایک مصرع کا حصہ ہے، نہ ہو کیوں ہمیں، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نظم میں یہ مصرع پورا کس طرح ہوتا ہے، تو اساتذہ کرام طلباء کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کو بتائیں گے کہ نہ ہو کیوں ہمیں جاں سے پیارا وطن، تو کالم بے میں موجود جاں سے پیارا وطن کو کالم الف میں نہ ہو کیوں ہمیں کے ساتھ نقطے سے نقطہ ملا کر ان کو مکمل کر دیا جائے۔ آگے بڑھتے ہوئے ہمیں نظم پیارا وطن کو درست تلفظ، لے اور آہنگ سے طلباء کو پڑھانا ہے، اور باری باری ہم نے بچوں سے پوچھنا ہے کہ آپ کو اپنے پیارے وطن پاکستان کی کون سی جگہ پسند ہے اور اس کی پسندیدگی کی کوئی خاص وجہ کیا ہے، جو وہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ کے جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں، جیسے وطن، جنت، باغ، رحمت اور دولت۔ تمام طلباء اپنی اپنی مرضی کا جملہ اپنے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے سوال نمبر 7 میں نیچے دی گئی نظم کو درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ میری عزت ہے یہ، میری دولت ہے یہ، میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ۔ اس کے دریا بڑے تازگی سے بھرے، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے، اس کے چشمہ جواں، اس کی نہریں رواں، جنگل اور وادیاں اس سے اچھی کہاں، میرا پیارا وطن، میرا پیارا وطن۔ معزز اساتذہ کرام، طلباء کو قواعد سیکھنے کے متعلق آگہی دیتے ہوئے درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں، جیسے سڑک پر بھیڑ نہ تھی، ابو جان پھل نہیں لائیں گے، اور ہم کل اسکول نہیں جائیں گے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں سے کسی کام سے انکار کیا گیا ہے،
ایسے جملے جن میں کسی کام کے کرنے یا ہونے سے انکار کیا جائے انکاری جملے کہلاتے ہیں۔ دیے گئے جملوں میں سے استفہامی، انکاری اور اقراری جملوں کو الگ الگ کر کے طلباء سے ان کی کاپی میں لکھوائیں، جیسا کہ کیا سڑک پر بھیڑ ہے، کیا تم اسکول جاؤ گی، کیا چھت پر کوئی ہے، جی ہاں اسد کرکٹ کھیلتا ہے، جی ہاں میں اسکول جاؤں گی، جی ہاں سڑک پر بھیڑ ہے۔ سڑک پر بھیڑ نہیں ہے، جی ہاں چھت پر کوئی ہے، کیا اسد کرکٹ کھیلتا ہے۔ معزز اساتذہ کرام، جس جملے میں کوئی بات یا سوال پوچھا جائے اسے استفہامیہ جملہ کہتے ہیں، اور جن جملوں میں کسی کام کو کرنے کے لیے اقرار کیا جائے انہیں اقراری جملے کہتے ہیں۔ طلباء کو انکاری، اقراری اور استفہامی جملوں کی پہچان کراتے ہوئے درج ذیل جملوں میں سے جملوں کو چن کر اپنے الگ الگ خانے میں لکھوائے جائیں۔ اگلے سوال کی جانب، جس میں دی گئی لفظی گنتی کو غور سے پڑھیں اور اسے اردو ہندسوں میں اپنی کاپی میں لکھوائیں۔ معزز اساتذہ کرام، ہمارے طلباء چونکہ اردو میں گنتی پڑھنا ایک مشکل کام سمجھتے ہیں، لہٰذا ان کو اس کے متعلق مکمل رہنمائی دی جائے، جس میں بہت سے جو الفاظ ہیں جیسے 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20۔ اب یہاں تک کہ گنتی میں ہمیں طلباء کو لفظوں کو پڑھنا بتا دیا، گنتی کو اردو میں بولنا سکھا دیا۔ اب یہاں سے ہم اس کے الفاظ کی ادائیگی ایسے کریں گے: 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50۔ معزز اساتذہ کرام، ان الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہوئے طلباء سے لکھنے کی مشق بھی کروائی جائے۔ اس کے بعد یوم آزادی کا آنکھوں دیکھا حال طلباء سے ان سے کاپی میں لکھوایا جائے، اور میرا پیارا وطن پر 10 جملوں کا مضمون طلباء سے کاپی میں لکھوایا جائے۔ سرگرمی جو آپ اپنے بچوں سے کروا سکتے ہیں اس نظم سے متعلق، وہ اپنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک طالب علم کو کیا کرنا چاہیے کہ موضوع پر ایک تقریر تیار کر کے ساتھیوں کو سنوائیں، اپنے گھر اور اسکول میں پیش آنے والے مسائل کی فہرست بنائیں اور اساتذہ کرام سے کہ ان کی مدد سے ان مسائل کا حل تلاش کی جائے۔ معزز اساتذہ کرام، یہاں پر موجود ہندسی اور لفظی گنتی طلباء کو تختہ تحریر پر لکھ کر یاد بھی کروائیں، کتاب کا کام مکمل کروائیں اور بچوں کو تقریر تیار کرواتے ہوئے اپنے ہم مکتب ساتھیوں کے سامنے پیش کروائیں۔ تقریری مقابلے کے بعد ہارنے اور جیتنے والے بچوں کو گروہوں میں بٹھائیں اور ہدایت کریں کہ وہ ہارنے والے بچے اپنی تقریر کی خامیوں کو آپس میں بات چیت کے ذریعے درست کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔